You are watching Rahinijar TV with Ilama Sayyid Abdul Basit Bukhari. میں نے درس حدیث میں بھی آپ لوگوں کو بتایا ہے کہ میلاد شریف کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کو ایک ہیوی سپیکر کی ضرورت بھی ہو، بڑے مجمع کی بھی ضرورت ہو، بہت لمبا چوڑا پڑھنے والوں کی بھی ضرورت ہو، نہیں، بلکہ میں نے یہ عرض کی تھی کہ گھر میں اپنی اولاد کو بٹھا کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھ کے دعا کر دیں، یہی میلاد شریف ہے۔ سیلیبریٹ کے حوالے سے ہے کہ کیا اس کا تعلق اسلام کے ساتھ ہے یا نہیں، تو میں آپ کو یہ بتاؤں، ربیع الاول شریف تو ایک سال کے بعد یہ مہینہ آتا ہے۔ ہم روزانہ 5 وقت نمازیں پڑھ کر انبیاء علیہم السلام کی یاد کو تازہ کر رہے ہوتے ہیں۔ دراصل یہ نماز جو ہے یہ خود ایک سیلیبریشن ہے۔ کیا ہے؟ یہ ہم منا رہے ہیں نماز کو۔ اب ذرا سنیے گا، 5 وقت کی نماز امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، میں آپ کو ہر چیز ریفرنسز کے ساتھ بتاؤں گا انشاءاللہ، اور منبر رسول کی یہ ذمہ داری ہے مجھ پر کہ کوئی بھی ایسی بات جس کا تعلق دین سے یا شاعر اسلام سے نہیں ہے، مجھے بیان کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ اور اگر مجھ پر کبھی یہ اعتراض ہو نا کہ آپ نے یہ بات کی ہے، یہ قرآن حدیث میں نہیں ہے، تو میں منبر چھوڑنے کا حق بھی رکھتا ہوں، اس کے بعد میں اس منبر پر نہیں بیٹھ سکتا، چونکہ میں اس کا حق جب ادا نہیں کر رہا تو مجھے تو اس پر بیٹھنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایسی ہستی ہیں کہ 75 مرتبہ جاگتے ہوئے اپنی آنکھوں سے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوا ہے۔ آپ نے خصائص الکبریٰ کے اندر یہ بات نقل کی ہے۔ امام طحاوی نے شرح مانی الآثار میں کتاب الصلاۃ میں اس بات کو نقل کیا ہے۔ آپ نے فرمایا کہ نماز فجر جو ہے، جب حضرت آدم علیہ السلام کی توبہ اللہ نے قبول فرمائی، آپ نے شکرانے کے طور پر 2 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ وقت نماز فجر کا تھا، توجہ سے سنیے گا، وقت نماز فجر کا تھا، 2 رکعت نماز نفل ادا کرنے لگے حضرت آدم شکرانے کے طور پر۔ اللہ تعالیٰ نے اس کو امت محمدیہ کے لیے نماز بنا دیا۔ نماز ظہر حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی دعاؤں کے نتیجے میں جناب اسحاق کی بشارت مل گئی، اور حضرت خلیل اللہ نے اپنے لخت جگر کے آنے کی خوشی میں 4 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ اللہ نے اسے نماز ظہر کا حصہ بنا دیا۔ وقت نماز ظہر کا تھا، اسے نماز ظہر کا حصہ بنایا۔ نماز عصر حضرت عزیر علیہ السلام 100 سال کے بعد دوبارہ زندہ کیے گئے، شکرانے کے طور پر 4 رکعت نماز نفل ادا کیے۔ وقت نماز عصر تھا، اللہ نے امت محمدیہ کا حصہ بنا دیا نماز کا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی کے پیٹ سے 40 دن کے بعد نجات عطا کی، شکرانے کے طور پر آپ نے نفل پڑھے۔ یا حضرت ایوب علیہ السلام کے حوالے سے ہے، یا حضرت یعقوب کے حوالے سے ہے یہ روایات، کہ حضرت ایوب علیہ السلام جب بیماری ان کی دور ہونا شروع ہو گئی تو آپ نے 4 رکعت نماز نفل پڑھنا شروع کیے۔ تیسری رکعت میں آپ کھڑے ہوئے، بیماری کی وجہ سے کھڑے نہ ہو سکے، دوبارہ گر گئے۔ 3 رکعتیں پڑھی، اللہ نے اسے بھی امت محمدیہ کا حصہ بنا دیا۔ وقت نماز مغرب تھا۔ نماز عشاء حضرت یونس کو مچھلی کے پیٹ سے اللہ نے نجات عطا کی، 4 رکعت نماز نفل ادا کیے،
اور وقت نماز عشاء تھا، باری کے لم یزل نے اسے بھی امت محمدیہ کے لیے نماز کا حصہ بنا دیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انبیاء کی یاد میں یہ نوافل ادا کیے، اور ہمارے پاک نبی جب یہ نوافل ادا کر رہے تھے اللہ تعالیٰ نے انہیں فرض کا درجہ عطا کر دیا۔ امت محمدیہ کے لیے یہ فرض بنا کر دیے گئے۔ لوگوں 5 وقت جو اللہ کے سامنے سر بسجود ہوتے ہو، یہ تم سیلیبریٹ کر رہے ہوتے ہو انبیاء کی یاد میں نماز پڑھ کے۔ تو یہ جو منانا ہے کسی چیز کا، یہ اسلام کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ مناسک حج ہیں، حج ادا کرتے ہو تو اچھے کپڑے پہنے ہوتے ہیں، نئے کپڑے انسان نے پہنے ہوتے ہیں۔ حکم ہوتا ہے کہ جب میقات شروع ہو تو وہاں پر صرف 2 چادریں لپیٹ کر تم اللہ کی بارگاہ میں آنا۔ طواف کعبہ کرتے ہوئے تمہارے پاس 2 چادریں ہونی چاہیے۔ مولا یہ 2 چادریں کیوں؟ ہم تو اس سے مہنگے والا کپڑا پہن کر آئے ہیں۔ کہا یہ میرے نبی کی سنت ہے، انہوں نے 2 کپڑے پہنے تھے، اس لیے تم بھی طواف کعبہ کرتے ہوئے 2 کپڑے ہی پہنو گے، میرے نبی کی یاد تازہ ہو جائے گی۔ اب تلبیہ اللہم لبیک لبیک اللہم لبیک لا شریک لک لبیک، مالک یہ کیوں کہنا ہے؟ تسبیحات اور بھی ہیں۔ فرمایا یہ اس لیے کہنا ہے کہ یہ بھی میرے نبی نے کہا ہے، سنت بنا رہا ہوں، ان کی یاد کو تازہ کرنا ہے، اس لیے تم نے یہ کہنا ہے۔ تو یہ جو منانا ہے اس کا اسلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق ہے۔ میں آگے چل کر مزید احادیث سنا رہا ہوں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم 12 ربیع الاول شریف کو اس دنیا میں تشریف لائے، تو اس دن کا منانا بھی عین اسلام کے مطابق ہے۔ یہ بالکل نہ حرام ہے اور نہ ہی ناجائز ہے، بلکہ یہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب بچیوں نے یہ کہا تھا نا وجبت شکر علینا، وجبت کا مطلب کسی فقہ کے عالم سے، محدث سے، مفتی سے کروایا جائے کہ اس کا مطلب کیا ہے، تو مطلب یہ ہے کہ ہم پر شکر ادا کرنا کیا ہے؟ اونچی آواز سے وہ کیا ہے؟ واجب ہے۔ مسواک کی سنت ہے نا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کر رہے تھے، اس کو نہ ترک فرمایا، پھر کیا، پھر ترک کیا، پھر کیا۔ آقا مسلسل کیوں نہیں کر رہے؟ کہا میری امت پر گراں گزرے گا، اگر مسلسل کیا اللہ اسے فرض قرار دے دے گا، تو امت پر گراں گزرے گا۔ حضور نے جو جو چیزیں امت پر گراں گزرتی انہیں مستقل نہیں فرمایا، میری امت ادا نہیں کر سکے گی۔ تو بنو نجار کی بچیاں جب یہ کہہ رہی تھی نا وجبت شکر علینا، ہم پر شکر ادا کرنا واجب ہے، آقا کریم منع فرما دیتے کہ خبردار اس کو واجب نہ کہو، اس کو یہ درجہ نہ دو۔ نہیں، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال ہوا، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس پر آپ نے کوئی کلام نہیں فرمایا۔ تو گویا جب ہر سال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر پلٹ کر آ جائے، ویسے تو 12 مہینے ہے لیکن اسپیسیفک یہ صرف مہینہ آ جائے اور 12 ربیع النور شریف آ جائے، تو اس وقت شکر ادا کرنا، قرآن کی جو آیت میں نے پڑھی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذالک فلیفرحوا، جب تمہارے پاس اللہ اور اس کا فضل اور اس کی رحمت آ جائے تو تم خوشیاں منایا کرو۔ تو یہ